السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک امپورٹنٹ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور یہ میسیج میرے دل کی آواز ہے۔ اور میسیج یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے خلاف خصوصی طور پہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اور اس ٹرینڈ چلانے میں ہمارا دشمن ملک بھارت بھی بھرپور حصہ ڈال رہا ہے۔ کچھ دیگر ممالک سے بھی اکاؤنٹس آپریٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس ٹرینڈ کو چلانے والے کچھ جانے میں کچھ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کو خود بھی اندازہ نہیں وہ کر کے رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جو فوج ہوتی ہے، فوج کا ادارہ ہوتا ہے، وہ اس ملک کی سلامتی کی ضمانت تو ہوتی ہی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کچھ ہٹ کے اس روٹین سے کچھ ہٹ کے اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، وہ سیلاب کی صورت میں ہو، وہ زلزلے کی صورت میں ہو، وہ بارڈر کراسنگ کی صورت میں ہو، بارڈر کے اوپر دشمن کی طرف سے جارحیت کی صورت میں ہو، طالبان کا اس ملک کے اندر وحشیانہ عمل ہو اور اس کو روکنے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، تو پاک فوج ہمیشہ اس قوم کے شانہ بشانہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کی روٹس عام لوگوں کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، عوام کے اندر اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر دوسرے گھر کا شخص یا بچہ وہ فوج کے اندر، یا اس کی کوئی عزیزداری ہے کسی فوجی کے ساتھ، یا اس گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے شہادت کی صورت میں، یا پھر کوئی غازی اس گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سوسائٹی جڑی ہوتی ہے، اسی طرح ہم فوج کے اس ادارے کے ساتھ پوری قوم جڑی ہوئی ہے۔ فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے اس ملک کو اکٹھا کر کے بھی رکھا ہوا ہے، اس ملک کو بچا بھی رہی ہے، اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دے رہی ہے، اور ایک قربانیاں دینے کا ایک لازوال سلسلہ، ایک لازوال تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، غصے ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ ایک قائم و دائم رہے گا۔ یہاں پہ غصے ناراضگیاں بھی ہوں گی، یہاں پہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن ان ساری چیزوں کا غصہ پاک فوج کے ادارے کے اوپر نکالنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ بالکل نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم پاک فوج کے ادارے کے ساتھ نہیں ہے، یہ ظلم اس ملک کے ساتھ ہے، اس قوم کے ساتھ ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا قمر جاوید باجوہ ایک فوج کا ایک سمبل ہے، سپہ سالار ہے، اور وہ شخص جس طرح سے چیزوں کو اوپر سے دیکھ رہا ہے، وہ میرا خیال ہے گراؤنڈ کے اوپر رہنے والے لوگ اس طرح سے وہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے یا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح پاک فوج کی دیگر جو قیادت ہے، جو کمانڈرز ہیں، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، وہ معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ملکی سلامتی کے معاملے کو لے کے کس طرح چلنا ہے، کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس انداز میں پاکستان کو سنبھال کے اور پاکستان کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے لے کے چلنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے۔ اگر ہر گلی محلے کے اندر پھرنے والا عام شخص یا یوٹیوبر یہ اگر پاک فوج کو سمجھانا شروع کر دے کہ باجوہ صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی صحافتی بددیانتی بھی ہے، اور بہت بڑی زیادتی بھی ہے۔ کچھ چیزوں میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا تو کم از کم مارجن دینا چاہیے، اتنا بلیو رکھنا چاہیے کہ پاک فوج کا کوئی سپاہی بھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اس کے بلڈ کے اندر نہیں ہوتی۔ تو فوج کا سپہ سالار، فوج کی قیادت اس ملک کے ساتھ غداری کیوں کریں گے، یہ کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈز ڈیولپ کر کے ہم دشمن کا راستہ صاف کر رہے ہیں، جو ہماری پاک فوج کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنایا جائے، بہت سے دشمنوں کی خواہش ہے کہ پاک فوج کو کمزور کیا جائے، کیونکہ جب تک پاک فوج کمزور نہیں ہوتی دشمن کا ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے، اس کو پہلے سے زیادہ ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں،
جو ناعاقبت اندیشی میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو دشمن ہمارا کر رہا ہے، ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہمیں دست و بازو بننا ہے اپنے اداروں کا. ہمیں دشمن کا اعلیٰ کار نہیں بننا. یہ میرا میسج ہے میرے سب بھائیوں کے لیے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے. ابھی جو پی ٹی آئی کے کچھ دوست ناراض ہیں، پہلے یہ نون لیگ کے دوست بہت سارے ناراض ہوتے تھے. اب پاک فوج کا ادارہ تو بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اگر نون لیگ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف چلا جاتا ہے، الیکشن کا رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں ملتا، تو وہ سارے پاک فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پاک فوج کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کا معاملہ گورنمنٹ کی تبدیلی کا ہوا، پی ٹی آئی کا کوئی الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا، یا پی ٹی آئی کا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو اس کا خمیازہ بھی پاک فوج کو بھگتنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاک فوج اگر سیاست سے جان چھڑا کے ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے ساتھ ایک ادارے کو محفوظ طریقے سے آگے ایک پروفیشنل انداز میں لے کے چلنا چاہ رہی ہے اور ملک کو اس انداز میں لے کے چلنا چاہ رہی ہے، تو ہمیں وہ موقع دینا چاہیے. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں پاک فوج کے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کسی عمل سے، کسی غصے سے، کسی ناراضگی سے اور کسی کے مس گائیڈ کرنے سے ہمیں پاک فوج کے ادارے کے خلاف اعلیٰ کار نہیں بننا، بلکہ اس ادارے کو مضبوط کرنے کا باعث بننا ہے. پاکستان زندہ باد.